إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ وہ ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ تعالی ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے، باب ما جاء فی ذمت اللہ و ذمت نبیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ سبحانہ و تعالی کا ذمہ کسی کو دینا۔ ذمہ دینا یعنی وعدہ کرنا۔ کوئی آپ سے کہے کہ اللہ کا کے ذمہ میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، اللہ تعالی کے ذمے میں میں فلاں کو تمہارے حوالے کر رہا ہوں، تم اس کی حفاظت کرو، اس طرح کی باتیں کرنا ذمہ اس کو کہتے ہیں۔ کہا چاہے ذمہ اللہ سبحانہ و تعالی کا دیا جائے یا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذمہ کسی کو دیا جائے، دونوں صورتوں میں واجب ہے کہ بندہ اس کی حفاظت کرے، چاہے دینے سے پہلے یعنی اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ کسی کو دیا ہی نہ جائے۔ کیوں نہ دیا جائے؟ کہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو پورا نہ کر سکیں، اور اگر کوئی کسی کو دے دے تو پھر جیسے ہم نے کہا کہ دل کٹ جائے لیکن زبان نہ کٹے، ایک دم اس کے اوپر قائم رہے اور اس کو کبھی توڑنے کی کوشش نہ کرے، اس سلسلے میں کبھی کسی کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرے۔ شیخ رحمہ اللہ نے کتاب التوحید میں اس باب کو اس وجہ سے قائم کیا تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ توحید واجب کے کمال کی دلیل ہے کہ بندہ اللہ سبحانہ و تعالی کی تعظیم اس حد تک کرے کہ اگر اللہ کے ذمے میں اس کا دشمن بھی اس کے پاس موجود ہے تو اس کی بھی وہ حفاظت کرے گا۔ ذمہ عہد کو کہتے ہیں، عہد مانے وعدہ، اور ذمت اللہ اگر کہیں گے تو اللہ کا وعدہ، یعنی بندہ یہ کہے کہ میں آپ کو اللہ کے وعدے کا احساس دلاتا ہوں کہ آپ مجھے تکلیف نہیں پہنچائیے گا، یا آپ کوئی انسان کسی کو کہے کہ میں فلاں شخص کو اللہ کے ذمے میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ آپ اس کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیجیے گا، یہ ساری چیزیں اس کے ذمے میں آتی ہیں، اللہ کے ذمے میں۔ اور ذمت و نبی یہی سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذمہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذمہ۔ اب جب حدیث کی تشریح آپ کے سامنے آئے گی تب وہاں باتوں کی وضاحت ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اللہ سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرو جب تم وعدہ کرو۔ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور قسموں کو تاکیدی طور پر کھانے کے بعد اس کو نہ توڑو۔ نقض توڑنے کے معنی میں کسی چیز کو بنا کر کے اس کو ڈھا دینا، اس کو توڑ دینا، یہ نقض کہلاتا ہے، اور اسی سے ہے ناقض اسلام یا نواقض اسلام، یا اسی سے ہے نواقض وضو
یہ سب اسی میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، سورۃ النحل کی آیت ہے، 91 نمبر کی آیت۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آرڈر ہے ہم کو اور آپ کو اور دنیا کے تمام مومن مسلمان کو۔ کیا آرڈر ہے؟ کہ جب تم کوئی وعدہ کرو تو وعدہ خلافی مت کرو، وعدے کو مکمل کرو، وعدے کو پورا کرو، اور خاص طور پر وہ وعدہ جس کو تم نے قسم کے ذریعے سے موقت بنایا ہو۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں یہ کام کروں گا۔ اب یہاں پر توڑنے کا کوئی اختیار آپ کو باقی نہیں ہے۔ جیسے قسم کے سلسلے میں ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ ایک آدمی قسم کھاتا ہے لیکن اس کو بعد میں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس سے بہتر کام یہ ہے تو وہ کام وہ کر لے اور اس کا کفارہ ادا کر لے۔ لیکن کوئی آدمی وعدہ کر رہا ہے کسی سے اور قسم کھا کے وعدہ کر رہا ہے تو اب اس کو توڑنے کا آپشن اس کے پاس بالکل نہیں ہے۔ وعدے کی پاسداری کرنے کے علاوہ اس کے سامنے کوئی راستہ نہیں ہے، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے کہ وہ اس وعدے کو توڑ دے، کوئی کفارہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی کہے کہ آپ کل جب یہاں آئیے گا تو میں اللہ سے یہ وعدہ کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ مجھ کو یہاں کھڑے ہوئے پائیے گا۔ وہ آیا، دیکھا آپ نہیں ہے، فون کیا کہاں گئے بھائی؟ نہیں مجھے لگا کہ وہاں پر کھڑے ہونے سے بہتر تھا کہ میں اپنے گھر میں آپ کا انتظار کروں، اس وجہ سے میں اپنے گھر میں انتظار کر رہا تھا۔ آپ نے وعدہ خلافی کی، وعدے کو توڑا۔ اب اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے سوائے یہ کہ گناہ، سوائے یہ کہ گناہ۔ آپ نے وعدہ کیا ہی کیوں تھا؟ اس طرح کا وعدہ جس کو آپ نبھا نہیں سکتے ہیں، اور اس کو قسم کھا کے تاکیدی طور پہ موقت کیا تھا۔ ایسا کرنے سے انسان کو اجتناب کرنا چاہیے۔ کہا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ کفیلا، جبکہ تم نے اپنے وعدے کے اوپر اللہ کو کفیل بنایا۔ کفیل مانے ذمہ دار، حافظ، نگہبان، ضامن، گارنٹر۔ اللہ کو تم نے بنایا اپنے وعدے کے اوپر۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ وعدہ میرا مانتا ہے یا نہیں مانتا، پتا نہیں یار، تم وعدہ کر کے وعدہ خلافی کر دیتے ہو۔ قسم اللہ کی میں وعدہ نبھاؤں گا، بیچ میں اللہ کو لے آئے اور سامنے والا اللہ کی تعظیم کے خاطر وعدے کو مان گیا اور اس کے بعد آپ نے اس کی مخالفت کر دی، یہ قطعاً جائز نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے واللہ یعلم ما تفعلون، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ یہ وعید ہے، دھمکی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کہ جو لوگ اپنے وعدوں کو تاکیدی طور پر موقت کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے سلسلے میں سخت وعید ہے۔ اس کے بعد کی حدیث کو دیکھیے، حضرت بریدہ ابن حسیب رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا امر امیرا علی جیش او سریۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لشکر یا کسی سریے کا، دونوں کی تشریح آئے گی آپ کے سامنے، کس کو کہتے ہیں یا دونوں میں کیا فرق ہے۔ کہا کہ 1200 سے کم ہو لوگ ہوں تو اس کو کہتے ہیں سریہ، اور 1200 سے زیادہ لوگ ہوں تو اس کو کہتے ہیں جیش۔ مختلف اقوال ہیں علماء کے، بہرحال تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جیش کے لیے، جب کسی سریہ کے لیے، اور سریہ کس کو کہتے ہیں؟ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے، آپ نے فوج کو روانہ کیا لیکن آپ اس میں نہیں ہیں، آپ نے کسی کو امیر بنا کر کے بھیجا، کسی کو امیر بنا کر کے بھیجا، یہ کیا ہے؟ یہ سریہ ہے۔ تو کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا امر امیرا علی جیش او سریۃ اوصاہ بتقوی اللہ، اس کو اللہ سبحانہ و تعالی کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتے تھے۔ تقوی، تقوی بہت زیادہ ضروری چیز ہے، یہ آپ سب کو معلوم ہے۔ قرآن مجید میں جو سب سے آخری آیت نازل ہونے کے اعتبار سے ہے، اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے تقوی کی وصیت کی ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ بہرحال تقوی کی وصیت کرتے اور کہتے کہ آپ کے ساتھ جو مسلمان ہیں وَمَن مَّعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
خیرہ، ان کے ساتھ خیر سے پیش آئیے گا، اچھے سے پیش آئیے گا، ان کے ساتھ اچھے معاملات کیجیے گا. ثم قال، پھر آپ کہتے اغزو بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر کے غزوہ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نکلو، قاتلوا من کفر باللہ، اللہ کے انکار کرنے والے لوگوں سے قتال کرو، اغزو غزوہ کرو، ولا تغلو دھوکہ دھڑی مت کرو، غلول مانے مال غنیمت سے کوئی چیز چرا لینا، کہ اس کو مت چراؤ، ولا تغدرو غدر نہ کرو، وعدہ خلافی نہ کرو، ولا تمثلو مسلح نہ کرو، مسلح کے معنی مقتول کے، یعنی جو قیدی یا جو لوگ جنگ میں قتل کیے گئے اگرچہ وہ کافر ہیں تو ان کا کان آنکھ ناک کاٹ لینا یا ان کو نقصان پہنچا دینا، ایسا مت کرو، یہ مسلح کہلاتا ہے. کہا ولا تقتلوا ولیدن، چھوٹے بچے کو نہ مارو کیونکہ وہ جنگ میں نہیں ہے. کہا وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور جب تم مشرکین میں سے اپنے دشمن سے تم ملاقات کرو، فَادْعُوهُمْ إِلَى 3 خِصَال، غور سے ترجمہ کی، ابھی میں ترجمہ کر رہا ہوں، صرف تشریح ابھی بعد میں آئے گی آپ کے سامنے. کہا ان کو 3 خصلتوں کی طرف بلاؤ، 3 خصلت یا 3 خلال، دونوں چیز، دونوں کا معنی ایک ہی ہے. فَأَيَّتُهُنَّ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، اگر ایک بھی خصلت ماننے کے لیے وہ ریڈی ہو گئے، 3 آپشن تم نے پیش کیا ہے، تینوں میں سے کوئی ایک بھی ماننے کے لیے وہ تیار ہو گئے، قبول کر لو. وَكَفَّ عَنْهُمْ، اور ان سے رک جاؤ، یعنی ان سے لڑائی مت کرو. ثم ادعوهم الى الاسلام، پھر انہیں اسلام کی دعوت دو. فَإِنْ أَجَابُوكَ، اگر وہ تمہاری بات مان لیں یعنی اسلام قبول کر لیں، فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، تو ان سے قبول کر لو. ثم ادعوهم، پھر انہیں دعوت دو، الى تحول من دارهم الى دار المہاجرین، کہ وہ اپنے گھر سے نکل کر کے مہاجرین کے گھروں کی طرف یعنی مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کریں. وَأَخْبِرْهُمْ، اور انہیں یہ بتاؤ، انہم ان فعلوا ذلك، اگر وہ ایسا کریں گے یعنی ہجرت کریں گے، تو ذالک فلہم ما للمہاجرین، انہیں وہی چیز حاصل ہوگی جو مہاجرین کو حاصل ہوتی ہے، یعنی فضیلت بھی اور مال غنیمت بھی. وعلیہم ما علی المہاجرین، اور مہاجرین کے اوپر جو چیزیں ہیں وہ ان کے اوپر بھی لاگو ہوں گی. فَإِنْ أَبَوْا، اگر وہ انکار کریں، ان يتحولوا منها، کہ وہ اپنے گاؤں سے نکلیں، فَأَخْبِرْهُمْ، تو انہیں یہ خبر دو، انہم یکونون، کہ وہ کاعراب المسلمین، دیہاتی مسلمانوں کی طرح سے ہیں، یجری فیہ علیہم حکم اللہ تعالی، ان میں اللہ کا حکم جاری ہوگا، یعنی جو شریعت ہے اس کی پابندی کرنی ہوگی. یہ نہیں کہ ہم دیہات میں رہتے ہیں تو چلو نماز نہیں پڑھیں گے، یا 5 وقت کی نماز 3 وقت پڑھیں گے، یا روزہ نہیں رکھیں گے، نہیں نہیں نہیں. یجری فیہم حکم اللہ، اگر ان میں کا کوئی آدمی بھی چوری کرے گا تو ہاتھ اس کے بھی کاٹے جائیں گے، اگر کوئی کسی کو ناحق قتل کرے گا، جرم ثابت ہو جائے گا تو اس کو قتل کیا جائے گا اس کے بدلے میں. یہ ساری چیزیں جو اللہ کا حکم ہے وہ ان میں جاری ہوگا. ولا یکون لهم فی الغنیمۃ والفی شیء، لیکن مال غنیمت میں اور مال فی میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. الا ان یجاہدوا مع المسلمین، مگر یہ کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ لڑائی میں شریک ہوں اور دشمنوں سے قتال کریں تب جا کر کے. اس کے بعد کہا فَإِنْهُمْ أَبَوْا، اگر اس کا بھی وہ انکار کریں، فَاسْأَلْهُمُ الْجِزْيَةَ، تو ان سے جزیہ مانگو، ٹیکس مانگو. فَإِنْهُمْ أَجَابُوكَ، اگر جزیہ دینے پر راضی ہو جائیں، فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، ان سے قبول کرو، وَكُفَّ عَنْهُمْ، اور ان سے قتال کرنے سے رک جاؤ، لڑائی مت کرو ان سے. فَإِنْ أَبَوْا، اگر جزیہ دینے سے بھی انکار کر دیں، فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ، اور تو پھر اللہ کی مدد طلب کرو اللہ سے اور ان سے قتال کرو. اور اس کے بعد دیکھیے اب مطلب کی بات آ رہی ہے. وَإِذَا حَاسَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ، اور اگر تو کسی قلعہ والوں کا محاصرہ کر رہا ہے، یا تم اگر کسی قلعہ والوں کے محاصرے میں آتے ہو، محاصرہ کرتے ہو ان کو، فَأَرَادُوكَ أَن تَجْعَلَ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةِ نَبِيِّهِ، اگر وہ لوگ یہ کہیں کہ ہم اللہ کے ذمے میں اور اللہ کے نبی کے ذمے میں اترنا چاہتے ہیں، سرنڈر کرنا چاہتے ہیں، فلا تجعل لهم ذمۃ اللہ و ذمۃ نبی، تو اللہ کا ذمہ اور اللہ کے نبی کا ذمہ مت دو ان کو. ولكن اجعل لهم ذمتک، کہو کہ نہیں میرے ذمے میں اترو، وذمۃ اصحابک، اپنے فوج کے ذمے میں ان کو اتارو. فإنکم ان تغفروا، اللہ اکبر،
کہا کہ اگر تم یہاں وعدہ توڑتے ہو تو ذممکم و ذمم اصحابکم، تم اپنا وعدہ توڑتے ہو یا اپنے ساتھیوں کا وعدہ توڑتے ہو، اہونو، یہ ہلکی بات ہے، من ان تخفروا ذمت اللہ و ذمت نبی، کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے ذمے کو توڑ دو۔ اللہ اکبر۔ کہا میری ذمہ داری پہ، قافلے کا سردار جو ہے، سریے کا ذمہ دار جو ہے، جیش کا امیر جو ہے، وہ کہے کہ نہیں نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ نہیں، میرے ذمے پہ اترو، ہم کیا فیصلہ کریں گے وہ ہم دیکھیں گے۔ اور اس کے بعد کہا وَإِذَا حَاسَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ، اور اگر تم کسی قلعے والوں کا محاصرہ کرو، ان کو گھیر لو چاروں طرف سے، فَأَرَادُوكَ أَن تُنزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ، کہ وہ لوگ یہ ارادہ کریں کہ تم ان کو اللہ کے حکم کے اوپر نیچے اتارو، فَلَا تَنزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ، اللہ کے حکم کے اوپر مت اتارو ان کو نیچے، وَلَكِنْ أَنزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ، اپنے حکم کے اوپر، نہیں نہیں اللہ کے حکم پر نہیں، میرے حکم کے اوپر، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي، کیونکہ تمہیں معلوم نہیں ہے، اتصیب حکم اللہ فی معاملہ، کہ اللہ کا حکم کے ان کے سلسلے میں کیا ہے، تم اس میں صحیح کر پاؤ گے یا غلط کر پاؤ گے یہ تمہیں پتہ نہیں ہے، لہذا ایسا مت کرو۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس میں بڑی عظیم علم ہے، بہت، اگر آدمی اس حدیث کی صحیح سے ایک ایک نقطے کے اوپر تشریح کرے نا تو تقریباً 1.5 سے 2 مہینہ صرف اسی حدیث کو پڑھا جا سکتا ہے، اتنا علم ہے اس کے اندر، اتنا زبردست، بڑی زبردست جوامع الکلم کی حدیث ہے۔ لیکن ہم کوشش کریں گے کہ بہت زیادہ تفصیل نہیں اور بہت زیادہ کنکلوڈ بھی نہیں کریں گے، شارٹ بھی نہیں کریں گے، تفصیل میں آپ تھک جائیں گے، اور بہت شارٹ کریں گے تو بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی، بین بین جیسے ہم کتاب کی تشریح کر رہے ہیں انشاءاللہ ویسی ہم آپ کے سامنے تشریح کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب دیکھیے حدیث کا ترجمہ ہم لوگ سمجھ چکے، اب اس کی تشریح کی طرف پلٹتے ہیں۔ یہ حدیث بڑی عظیم حدیث ہے، صحیح مسلم کی، بریدہ ابن حصیب رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی جیش اور کسی سریہ کا جب امیر بناتے یعنی آپ اس کا جھنڈا باندھتے تھے، اس سے یہ بات ثابت ہوا کہ سریہ کا اور جیش کا جھنڈا کون باندھے گا؟ مسلمانوں کا جو امیر ہوگا وہی باندھے گا، وہ امیر ہوگا وہی روانہ کرے گا۔ کوئی بھی کہیں سے کھڑا ہوا اور کہا کہ نہیں ہم چل رہے ہیں اس کام کے لیے، کہا نا، وہ جیش شرعی نہیں ہے، وہ اللہ کے راستے میں معاملہ کرنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ شیطان کے راستے میں معاملہ کرنے والے لوگ ہیں، مجھول لوگ۔ کوئی ابو فلاں کہیں سے کھڑا ہو گیا، کہا کہ نہیں ہم ایک جیش بنا کر کے جا رہے ہیں، کہاں چلنا ہے؟ نا فلاں جگہ چلنا ہے، کہاں فلاں جگہ کرنا ہے، اعوذ باللہ، یہ امیہ ہے، ایسا جھنڈا جس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کون باندھا اس کو، کس نے کہا کہ من قاتل تحت رایت امیہ، کہا کہ وہ آدمی وہ جہنمی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی دی، جو ایسے جھنڈے کے نیچے قتال کرے جس کے بارے میں معلوم نہیں۔ امیر المسلمین نے، امیر المومنین نے اس جھنڈے کو قائم نہیں کیا ہے، چند سرفرے لوگ کہیں نہ کہیں سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اسلام کے چہرے مصفہ کو داغدار کرتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ اسلامی معاملہ ہے، یہ شیطانی معاملہ ہے۔ اسلام ایسے کسی بھی ایکٹ سے مکمل اور کامل طور پر بری ہے۔ جیسے شرعی وہ جیس ہے جس میں اللہ کے راستے کے لیے نکلا جائے، جس کو ابھارنے والا، نکالنے والا مسلمانوں کا ولی امر ہو، مسلمانوں کا امیر ہو، اور وہ اس کے جھنڈے کو اٹھائے، اور وہ کسی امیر بنا کے کسی کو جھنڈا اس کے حوالے کرے۔ کوئی بھی کہیں سے منہ اٹھا کر کے کھڑا ہو گیا، فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر لکھ دیا، 10-15 سرفرے نوجوان اس کے ساتھ نکل گئے، کہاں جنت کے راہی ہیں، تم سب جہنم کے راہی ہو، جنت کے راہی نہیں ہو۔ لا اینڈ آرڈر کو ہاتھ میں لینے کا اختیار کبھی نہیں اسلام دیتا کسی کو، یہ ظلم ہے، چاہے کسی کے ساتھ بھی کیا جائے۔ ابھی باتیں آئیں گی آپ کے سامنے کھل کر کے، اللہ اور اس کے رسول کے ذمے کی طرف اتارنے کی بات۔ اللہ اکبر، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، ان کی معرکۃ الآراء کتاب ہے، السیاسہ شریعہ، اس میں لکھتے ہیں وہ، دیکھیے کس طرح سے یہ چند سرفرے لوگوں نے دین اسلام کے چہرے مصفہ کو کیسے داغدار کیا ہے، آپ ذرا توجہ کیجئے گا۔ کہتے ہیں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر کسی، آپ نے قلعے کا محاصرہ کیا ہے، قلعے کو گھیرے میں لیا ہے،
اور اتنے میں آپ کے سپاہی میں سے کسی سپاہی نے وائٹ کلر کی پگڑی پہنی ہوئی ہے، امامہ وائٹ کلر کا باندھا ہوا ہے، اور وہ اپنے امامے کو جھٹکنے کے لیے، گرد جھاڑنے کے لیے امامہ جھاڑ رہا ہے۔ قلعے والوں نے دیکھا کہ یہ وائٹ کپڑا ہلا رہے ہیں یہ لوگ، لگتا ہے کہ اب لڑائی بند یا جنگ بندی کا اعلان کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہی طریقہ اس زمانے سے آج کے زمانے میں بھی رہا ہے کہ سفید جھنڈا اگر دکھایا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم لڑائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم سرنڈر کر رہے ہیں۔ اور اگر وہ ان میں سے کچھ لوگ اتر کر کے آ جائیں اور کہیں کہ پھر آپ پوچھیں ان سے کہ کیوں آئے بھائی، کہا آپ لوگوں نے تو سفید جھنڈا دکھایا۔ ہم لوگوں نے کہاں سفید جھنڈا دکھایا بھائی؟ کہا ارے بھائی ہم لوگوں نے دیکھا، کہ وہ ہم پگڑی جھاڑ رہے تھے، لگتا اس کو دیکھ لیا، تو اب کیا کرنا ہے، ان کو پکڑ کے قید کر لینا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں 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 نہیں، ہرگز نہیں، ان کو واپس جانے دو، غلط فہمی تھی، ان کو واپس کرو، جب تک وہ اپنے دروازے تک اندر نہ چلے جائیں، ان کے حفاظت کی ذمہ داری مسلمان کے امیر کی ہے۔ اللہ اکبر، یہ چند سرفرے لوگ آج نکل کر کے یہ کہیں کہ یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، ان جیسے لوگوں کے طریقوں سے، ان کے اعمال سے اسلام بری ہے، اور ان کو اسلام چھو کر کے نہیں گزرا ہے، یہ جانتے تک نہیں اسلام کو۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم 1.5 مہینہ 2 مہینہ سے محاصرہ کر رہے ہیں، آج تم پکڑ میں آ گئے، اب ہم آج تم کو چھوڑیں گے نہیں، چھوڑیں گے نہیں۔ اسی طریقے سے دنگا بھڑک گیا، فساد بھڑک گیا ہے، کوئی کافر آیا دروازے پہ آپ کو کھٹکھٹایا اور کہا کہ بھائی میرے کو پناہ دے دو، جان میرے خطرے میں ہے، مجھ کو پناہ دے دو، آپ فوراً دروازہ کھولیے، اس کو اپنے گھر میں لے آئیے، پناہ دیجئے اس کو۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ۔ سنیں دنیا اس آیت کو، آج سورہ توبہ کی ان آیتوں کو لے کر کے یہ چند سرفڑے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام اس طرح سے ہے، اسلام اس طرح سے ہے، اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے چہرے مصفا کو۔ ان لوگوں کو چاہیے کہ قرآن مجید کی ان آیتوں کو سنیں۔ اور آپ کو میں بتلا دوں، ہم لوگوں کو یہ الزام دیا جاتا ہے نا کہ یہ وکٹوریا کے اولاد ہیں، ملکہ وکٹوریا نے ان کو پیدا کیا ہے، اور اس کے پیچھے وہ ریزن کیا بتلاتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ میاں محدث حسین نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ دہلی میں درس دیتے تھے، انگریز کا ایک فیملی، ایک پریوار وہیں پہ اگل بگل میں کہیں رہتا تھا، اچانک آدھی رات کو دہلی میں دنگا بھڑک گیا، اس کی انگریز کی ایک بچی تھی جو آئی مولانا گھر میں، جوان بچی تھی، دروازے پہ دستک دیا، کہا کہ مولانا مجھ کو اپنے گھر میں رکھ لیجئے، باہر میں دنگا بھڑک چکا ہے، لوگ مجھے پکڑیں گے تو میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے۔ مولانا نے ان کو اپنے گھر میں رکھ لیا۔ یہ لوگ بات لوگوں کو معلوم ہوئی، ان کے جان پہ بنائی، لیکن آپ نے کہا کہ ہرگز میں اس کے حوالے نہیں کروں گا، تم مجھے مار دینا چاہتے ہو تو مار دو۔ کہا آپ مولانا اتنے بڑے عالم ہو کر کے آپ اس کو چھپا رہے ہیں، آپ اس کو رکھ رہے ہیں؟ کہا میں عالم ہوں، یہ ہوں، اس کی بات نہیں، یہ بات اللہ کی بات ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، کہ اگر مشرک میں سے کوئی آپ سے پناہ طلب کرے، فَأَجِرْهُمْ، ان کو پناہ دو، اپنے گھر میں رکھو۔ کیوں رکھو؟ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، تاکہ تم مسلمان ہو، تمہارے گھر میں قرآن کی تلاوت ہوگی، وہ قرآن کی تلاوت سنے گا تو ایمان لائے گا، کہ نہیں سنا نہیں ایمان لایا، اس کا مطلب کیا ہے؟ 2 دن 3 دن دیکھنے کے بعد اس کو حوالے کر دو بلوائیوں کے، دنگائیوں کے؟ کہا نہیں، اس کے بعد تمہاری ذمہ داری ہے، ثم ابلغہ مأمنہ، اس کو مامون محفوظ مقام تک پہنچانا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ زبان دیے ہو تو زبان کاٹنا مت، زبان توڑنا مت، اگر مسلمان ہو تو مسلمانیت کا لاج رکھنا، ایمان کی لاج رکھنا، اور ایمان کی لاج یہ ہے کہ اگر ہم دشمن کو بھی زبان دے دیں تو ہم زبان توڑنے والے نہیں ہیں۔ یہ ہے دین، یہ دین اس کا نام نہیں ہے یہ جو چند ٹٹ پنجیہ اور سرفرے لوگ انجام دیا کرتے ہیں اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر کے۔ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ اسلام ان سے بری ہے، اور ان کو اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے، یہ شیطان کے بندے ہیں، شیطان کے راستے میں نکلنے والے ہیں۔ سن لے دنیا اس بات کو، کان کھول کر کے سن لے جو بات ہم کر رہے ہیں۔ شرعی جیش وہ ہے جو اللہ کے راستے میں نکلنے والا ہو، جس کو ولی امر نے نکالا ہو، جس کے جھنڈے کو ولی امر نے باندھا ہو، اور جس کے امیر کو ولی امر نے مقرر کیا ہو، وہ ہے۔
چھپ کر کے کہیں سے نکل کر کے چلے جانا. ان جیسے لوگوں کو قرضاوی اور اس طرح کے لوگوں نے فتوے دیے. ہاں، ان کے اپنے بیٹے امریکہ کے اندر اور بڑے بڑے انگلینڈ کے اندر بڑے بڑے یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. غریب مسلمانوں کے بچوں کو بھڑکا کر کے انہوں نے سیریا اور فلاں جگہ جا کر کے تباہ و برباد کر دیا. کتنے گھر اجڑ گئے. اللہ اکبر، کتنے گھر اجڑ گئے. آپ کس سے اگر سنیے گا، جو لوگ آئے ہیں الطریق الشاہ، ایک کتاب لکھی ایک شخص جو واپس لوٹا وہاں سے، آنسو آپ کے آنکھوں سے رکیں گے نہیں، پڑھ نہیں پائیے گا. ایسی کتاب ہے. اس طرح کے حالات ہیں ان کے جو بیان کیا انہوں نے. ایک واقعہ بیان کر کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں. یہ خوارج کا معاملہ کتنا خطرناک اور کتنا شدید ہے اس کا آپ اندازہ لگائیے گا. کہا کہ یہی داعش جو ابھی نکلا تھا، دہشت گردوں کا گروپ، اس سے پہلے کا ایک عرب فیملی تھی، اس کا ایک ہی بیٹا تھا اس کا، اچھا پڑھا لکھا انجینئر تھا. کیسے اس کے دماغ میں بات آ گئی، وہ چلا گیا، جا کر کے وہاں کام کرنے لگا. ادھر سے جب واپس چھٹی لے کر کے اپنے گھر آیا تو اس کی والدہ نے کہا کہ بیٹا، ہمیشہ ہم نیوز میں دیکھتے رہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ حالات بگڑتے ہیں، تم یہ کام کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ تم آؤ ہمارے پاس، یہاں رہو، میں تمہاری ماں ہوں، بوڑھی ماں ہوں، میری خدمت کرو، تمہارے پاس نوکری ہے، تم علم والے ہو، کیوں یہ سب سرفروں کے چکر میں پڑ گئے؟ اب وہ یہاں سے نکلا اور جا کر کے اس نے اپنے امیر کو بتایا کہ میں آ رہا تھا تو میری اماں میرے کو روک رہی تھی. کہا تمہاری ماں واجب القتل ہے. ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ تمہاری ماں کیا ہے؟ واجب القتل ہے. تمہاری ماں کو قتل کیا جائے گا، واجب القتل ہے. کہا ٹھیک ہے. اور کہا یہ تمہارا امتحان ہے کہ تم ہی مارو گے اپنی ماں کو، تم ہی مارو. اس کے دماغ کو کیسا پھیرا تھا. اب سوچئے کہ وہ اپنے گھر آیا اور چھری لے کر کے اپنی ماں کو اس نے ذبح کر دیا. یہ دین ہے؟ بولیے آپ، یہ اسلام ہے؟ انسانیت اس کی تعلیم نہیں دیتا. انسانیت اس کی تعلیم نہیں دیتا. کوئی اس طرح سے کوئی معاملہ کرتا ہے اور اس کے بعد وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلامی معاملات کر رہے ہیں، اسلامی اسلام اور اس کے ترقی کی باتیں کر رہے ہیں. یہ سب کے سب اولیاء شیطان ہیں اور شیطان کے راستے میں نکلنے والے لوگ ہیں. بہرحال بات کہیں سے کہیں نکل گئی تو سریہ اور جیش، اس سلسلے میں بات چل رہی تھی. جیش کہتے ہیں مسلمانوں کی ایک جماعت کو جو قتال کے لیے، کفار سے قتال کے لیے نکلے، اور سریہ کہتے ہیں ایک ٹکڑے کو جو جیش سے کم لوگ اس میں ہوتے ہیں. جیش بڑا ہوتا ہے عدد کے اعتبار سے اور سریہ چھوٹا ہوتا ہے عدد کے اعتبار سے، ہے نا. یہ بات ہے. اور تعداد کے سلسلے میں بحث ہے، علماء کے اختلافات ہے، اس کے پیچھے پڑنے کی بہت زیادہ ضرورت نہیں، پھر تفصیل ہو جائے گی. کہا کہ سریہ کہتے ہیں جو 1400 لوگوں سے کم ہو، اور جس میں 1400 سے زیادہ لوگ ہوں شامل تو اس کو کہیں گے جیش، اس کو کہیں گے جیش. چلیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سریے اور جیش کو روانہ کرتے، بریدہ ابن حسیب کر رہے ہیں، تو وصیت کرتے. تو سب سے پہلی وصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی تھی تقوی کی. ہم اپنے آپ کو اور آپ تمام لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتے ہیں، کیونکہ یہ وصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت. اور تقوی کہتے کس کو ہیں؟ اللہ کے مامورات کو انجام دینا اور منہیات سے اجتناب کرنا، یہی تقوی ہے. جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے اس چیز سے رک جانا، اور جن چیزوں کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان چیزوں کو کرنا. انسان جب دوسروں کے اوپر قوت پا جاتا ہے نا تو کبھی کبھی وہ ظلم کرنے لگتا ہے. وہاں پر ضرورت ہوتی ہے ایسے وصیت کی جو تقوی کے اوپر اس کو ابھارے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جیش کا یا کسی سریے کا امیر کسی کو بناتے تو اس کو خاص طور پہ تقوی کی وصیت کرتے، خاص طور پہ. اور اس وصیت کو دونوں لوگ سن رہے ہوتے، امیر بھی سن رہے ہوتے اور قافلے کے دوسرے لوگ جو ہیں وہ بھی سن رہے ہوتے. قافلے کے لوگوں کے لیے تقوی کیا ہے کہ تم اپنے امیر کی بات ماننا، اس کی نافرمانی مت کرنا.
یہ مت سمجھنا کہ تم امیر بنائے گئے ہو، ہم بھی تو مسلمان ہیں بھائی، میری بھی بات مانی جائے گی، نہیں، وہ امیر ہے تو اس کی سماعت کرنا۔ اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم امیر ہو تو ان لوگوں کے اوپر ظلم مت کرنا، زبردستی مت کرنا، ان کو چھوٹا سمجھ کر کے ضرورت سے زیادہ ان کے ساتھ معاملہ مت کرنا، اس لیے کہ ظلم چاہے کوئی بھی کرے اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے، اس کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد وَمَن مَّعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا، یعنی مسلمانوں کے ساتھ خیر کی وصیت کرتے، کہتے کہ ان میں سے جو کمزور ہیں ان کا خیال رکھنا، جو بیمار ہوں گے ان کا خیال رکھنا، جو زخمی ہوں گے ان کا خیال رکھنا، یہ ساری وصیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کو رخصت کرنے سے پہلے فرمایا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد کہتے تھے اغزو، اب یہ پورے خطاب جو ہے پورے قافلے کو ہے، یہاں سے اغزو بسم اللہ، یعنی بسم اللہ کا معنی با کس چیز کے لیے ہے جی؟ استعانت کے لیے، اللہ کی مدد سے نکلو، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے نکلو غزوہ کرنے کے لیے۔ بسم اللہ میں با جو ہے استعانت کے لیے ہے، اور اس لیے کہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ قافلہ کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو، ساز و سامان سے لیس کیوں نہ ہو، اگر اللہ کی مدد نہیں ہے کچھ نہیں کر سکتے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اور اس کے بعد کہتے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نکلو، یعنی مخلصین للہ، اپنے نیتوں کو خالص کرو۔ فی سبیل اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو، اور اللہ کے راستے میں نکلو مانے نیت کو خالص کرو، مال حاصل کرنے کے لیے نہ جاؤ، اس لیے نہ جاؤ کہ لوگ تمہیں بہادر کہیں، قاتلوا لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اس لیے جاؤ تاکہ اللہ کے کلمہ بلند ہو، اللہ کے دین کو سربلندی حاصل ہو، اس لیے جاؤ۔ اس کے بعد کہا قاتلوا من کفر باللہ، اللہ کے انکار کرنے والے سے قتال کرو، یہ وہی لوگ ہیں جو مستحق ہیں اس کو، یعنی وہ لوگ نہ ہوں جو معاہد ہوں، معاہد کہتے ہیں وہ جس کو تم نے عہد دیا ہوا ہے، تمہارے ملک میں وہ رہتا ہے اور تمہارے ملک کا ویزا اس نے حاصل کیا ہوا ہے، اور یہاں وہ رہ رہا ہے، یہاں ٹیکس دے رہا ہے تاکہ آپ اس کی حفاظت کریں، اس کے جان کی، اس کی عزت کی، اس کے مال کی، اس کے آبرو کی آپ حفاظت کریں۔ اگر کوئی آدمی اس کو توڑتا ہے کہا نہیں توڑ سکتا، نہیں توڑ سکتا، اسی لیے کہا کہ قاتلوا من کفر باللہ، ان سے قتال کرو جو اس کے مستحق ہیں، ان سے قتال کرو، معاہد نہیں ہونا چاہیے، معاہد نہیں ہونا چاہیے، معاہد نہیں، معاہد کون ہے؟ جو عہد دیتا ہے، وہ مسلمان ہے، معاہد جس کو عہد دیا گیا، اور اسی طرح سے وہ ذمی بھی نہ ہو، یعنی اہل ذمہ میں سے نہ ہو جو مسلمانوں کے درمیان رہتے ہوں اور ٹیکس وغیرہ دے رہے ہوں، ان کو بھی، ان کے ساتھ بھی قتل نہ کرو، اور ان کے ساتھ بھی قتال نہ کرو جو کمزور ہوں، ضعیف ہوں، جو چھوٹا بچہ۔ اسی طرح سے عبادت کرنے والے لوگ، گرجا گھر میں کوئی عبادت کر رہا ہے تو اس کو مت چھیڑو، عبادت کرنے والے کو، رہبان کو، احبار کو، ایسے لوگوں کو قتل مت کرو، عورتوں کو، اور وہ لوگوں کو جو بہت زیادہ بوڑھے ہیں، جو تمہارے ساتھ قتال نہیں کر رہے ہیں، جو میدان میں نہیں نکلے ہیں، ان کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے مراد یہ لوگ ہیں۔ ہاں، جو اہل قتال ہیں اور تم سے قتال کے لیے نکلے ہیں ان کے ساتھ قتال کرو۔ کا اغزو ولا تغلو، غلول کہتے ہیں غنیمت میں تقسیم سے پہلے کچھ چیز کو لے لینا، غنیمت میں تقسیم سے پہلے کسی چیز کو لے لینا۔ اس کے بعد کہا ولا تغدروا، وعدہ خلافی مت کرو، اگر عہد کیے ہو، پیمانہ کسی کو دیے ہو تو عہد و پیمان کو توڑو نہیں۔ ولا تمثلوا، مثلا مت کرو، یعنی کسی بھی مقتول کے شکل و صورت کو نہ بگاڑو، کان ناک آنکھ اس کے کاٹو پھوڑو نہیں، جیسے ویسی چھوڑ دو۔ لیکن علماء نے اس کے اوپر بحث کیا ہے، کیا یہ مطلق ہے؟ یہ منع مطلق طور پہ کیا گیا؟ تو بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ مطلق ہے، اور بعض اہل علم نے کہا کہ یہ مقید ہے۔ کہا کیسے مقید ہے؟ کہا کہ اگر کفار ہمارے مقتولین کے ساتھ اگر ان کا آنکھ ناک کان کاٹ رہے ہیں تو اس کے بدلے میں ہم ان کے مقتولین کے ساتھ آنکھ ناک کان ان کے بھی کاٹیں گے، یہ مقید ہے۔ لیکن اس سلسلے میں صحیح بات یہ ہے کہ یہ معاملہ امیر کے ذمے ہے،
امیر فیصلہ لیں گے، وہ دیکھیں گے کہ اگر انہوں نے ہمارے لوگوں کے ساتھ ایسا کیا ہے اور ہم اگر ان کے لوگوں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں تو اس میں ہماری دھاک بیٹھے گی، سربلندی ہوگی، سپاہیوں کے حوصلے بلند ہوگے۔ اگر وہ ان تمام مصلحتوں کو دیکھ رہا ہے تو ایسا کر سکتا ہے، نہیں تو ایسا نہیں کرے گا، ایسا نہیں کرے گا۔ اگرچہ ان لوگوں نے ہمارے مقتولین کے ساتھ ایسا کیا ہے، ہمارے شہداء کے ساتھ ایسا کیا ہے، ہم ان کے مقتولین کے ساتھ ایسا نہیں کریں گے، مگر امیر کے ذمے ہے۔ اگر امیر دیکھے گا، دیکھیے ہمارے لوگوں کو ایسا کیا ان لوگوں نے، ٹھیک ہے ہمارے لوگوں کو کیا، چلو تم بھی کرو، اب تم بھی ان کو کرو۔ اگر امیر نے حکم دیا تو یہ امیر کے اوپر معاملہ ہے۔ اس کے بعد کہا وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا، ولید چھوٹے بچے کو کہتے ہیں، ایسا بچہ جو ابھی بلوغت کو نہیں پہنچا ہے، کیونکہ وہ قتال کا اہل نہیں ہے، اور اتنا چھوٹا بچہ عام طور پہ قتال نہیں کرتا ہے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو مت قتل کرو۔ اور اس کے بعد کہا وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، جب تو اپنے دشمن مشرک سے ملاقات کر، بھیٹ ہو جائے، تمہارا مٹ بھیڑ ہو جائے راستے میں، تو فوراً لڑائی شروع مت کرو۔ فَدْعُوهُمْ إِلَىٰ ثَلَاثِ خِصَالٍ او خلال، راوی کو شک ہے، خلال کہا یا خصال کہا، دونوں کا معنی ایک ہے۔ 3 صفت کی طرف ان کو بلاؤ، 3 چیزوں کی طرف۔ لیکن اس سے یہ پتا چلتا ہے جی کہ روات حدیث نے حدیث کی روایت میں اللہ اکبر کتنی دقت سے کام لی ہے۔ سوچئے اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا، ایک لفظ وہ بول دیتے، لیکن وہ بول دیتے ہیں کہ نہیں نبی نے یہ کہا یا یہ کہا۔ کل بھی آپ کے حدیث میں آئی تھی ایک بات کہ ایک مرتبہ 2 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، 2 مرتبہ کہا یا 3 مرتبہ کہا؟ راوی کو شک تھا، اور اس شک کو اس نے وضاحت کر دی، بتلا دیا۔ تو کہا کہ ہمیں معلوم نہیں، یا راوی کو شک ہے کہ خصال کہا یا خلال کہا، دونوں کا معنی ایک ہے، دونوں کا معنی ایک ہے، دونوں میں سے کوئی ایک اگر وہ قبول کر لیں، 3 چیزوں میں سے کوئی ایک قبول کر لیں، تم ان کی بات مان لو، اور وکف عنہم، ان سے لڑائی کرنے سے رک جاؤ، ان سے لڑائی کرنے سے رک جاؤ۔ اب یہ 3 خصلتیں کیا ہیں؟ 3 خصلتیں کیا ہیں؟ تو بعض اہل علم نے کہا کہ یہ اسلام ہے، اور دوسروں نے کہا کہ اسلام کے ساتھ ہجرت ہے مدینہ کی طرف، اور تیسری کیا ہے؟ جزیہ ہے، تیسری جزیہ ہے۔ یہ بعض اہل علم کا قول ہے، کہا اسلام ہے نمبر 1، نمبر 2 اسلام لانے کے بعد ہجرت کریں وہ، اور نمبر 3 یا نہیں تو جزیہ دیں۔ اور بعض اہل علم نے کہا کہ اسلام ہے، اس کے بعد جزیہ ہے، اس کے بعد قتال ہے، اور یہی اکثر لوگوں کا قول ہے۔ اسلام قبول کرو، نہیں قبول کرتے ہو ٹیکس دو ہم کو، ہم تمہاری حفاظت کریں گے، اور اگر وہ بھی نہیں تو پھر قتال کرو۔ کہ ثم ادعوہم الی الاسلام، ثم یہی مسلم کی روایت ہے، ثم۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ ثم زائدہ ہے، اور یعنی قتال سے قبل یہ کام ہونا چاہیے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ زائدہ نہیں ہے، پہلے یہ کام ضروری ہے کہ کرے، ان کو دعوت دے اور اس کے بعد یہ کرے۔ لیکن جمہور یہ کہتے ہیں کہ اگر ایسے لوگ ہوں کہ جن کو دعوت نہیں پہنچی ہو تو قتال سے پہلے ان کو دعوت دی جائے گی، اور اگر ان کو دعوت پہنچ گئی ہے، پہلے سے انہیں معلوم ہے اسلام کی دعوت اور اسلام کی باتیں ان تک پہنچ گئی ہیں، تو کہا اب دعوت دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ ساری چیزوں کا ذمہ دار قافلے کا، جیش کا، لشکر کا امیر ہے، وہ دیکھے گا ان معاملے کو، اور دیکھنے کے بعد وہ فیصلہ کرے گا کہ کس طرح سے فیصلے ہمیں لینے ہیں اور کس طرح کے معاملات کرنے ہیں۔ انشاءاللہ جو بقیہ خصال ہیں اور بقیہ جو چیزیں ہیں وہ ہم آئندہ کے درس میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا۔